متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان۔ آج کی ہماری جو تلاوت مقدسہ ہے وہ متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت مبارکہ سے لے کے 21ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کی حضوری میں جن کے پاس ہیڈنگ والی بائبل ہے وہ دیکھیں کہ متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک جب ہم تلاوت کرنے لگے ہیں تو اس کی ہیڈنگ دیکھیں کیا لکھی ہوئی ہے، یسوع مسیح کی پیدائش۔ یہاں لکھا ہے، سب ذرا غور سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ حوالہ ایسا ہے کہ بے شمار اوقات بچپن سے آج تک آپ نے بہت سارے کرسمس کے سرمن سنے اور ہو سکتا ہے اس حوالے پر بھی آپ نے سنا ہو، سیکھا ہو، لیکن خداوند کا روح نئے طریقے سے سکھانے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ مددگار ہے، وہ اچھا استاد ہے، اور یقیناً وہ نعمتوں کو، خدمتوں کو بانٹنے والا روح ہے۔ تو یقیناً آج بھی ہم نئے طور پہ کرسمس کو سیکھنے والے ہیں۔ تو تلاوت مقدسہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، شنوا ہوتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کلام خدا کی تلاوت پاک کے وسیلہ سے یسوع ابن خدا جس کے تجسم کی ہم عید منا رہے ہیں، اس کے پاک نام پر ہم بھی ایمان لا کر گناہوں سے مکمل معافی پائیں۔ سب کہیں آمین، ہاللویا۔ عزیزو، مقدس یوسف جو ہیں وہ بلا شبہ ایک بڑائی سے کہیں بڑھ کر، ایک ترخان سے، بڑائی سے وہ کہیں بڑھ کر ہیں۔ کلام خدا یہ گواہی دے رہا ہے کہ یوسف جو راست باز تھا، توجہ دی آپ نے، مانا کہ پیشے کے اعتبار سے مقدس یوسف کیا ہے؟ ترخان ہے، بڑائی ہے، کارپینٹر ہے، لیکن کلام خدا متی رسول کی معرفت اس بات کی شہادت دے رہا ہے
کہ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا. خدا کا کلام مقدس یوسف کے بارے میں گواہی دے رہا ہے کہ وہ راست باز آدمی تھا. ہاں، ان کی منگنی جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم کے ساتھ ہوئی تھی. ہم نے 18ویں آیت میں دیکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یعنی یسوع کی پیدا ہونے والے اس بیٹے کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو کیا ہوا؟ منگنی ہوئی ہے. اور منگنی اسرائیلیوں میں ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ سمجھے کہ ہمارے ہاں شادی کے ایگریمنٹ جیسا، شادی کے کانٹریکٹ جیسا ہی کیا ہے، یہ ایک ان کا عقد ہے، یہ ان کی رسم ہے. کہہ لیں کہ مقدسہ ماں مریم کی مقدس یوسف کے ساتھ جب منگنی ہوئی ہے تو انگوری شیرے کی تقسیم کے ساتھ ایک بڑے گروہ میں، ایک مجمع میں یہ اقرار ہو چکے ہیں کہ مریم جس کا تعلق یہودا کے قبیلے داؤد کے گھرانے سے ہے، وہ یہودا کے قبیلے کے ایک لڑکے، داؤد کے ایک گھرانے کے لڑکے یوسف کی ہونے والی بیوی ہے. ہاں، لیکن وہ کیا ہے؟ رخصتی والا جو معاملہ ہے، لڑکی کا، عورت کا اپنے شوہر کے گھر جانے والا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک رسم والی بات نہیں ہوئی. کیونکہ کلام خدا کہتا ہے کہ منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے ابھی وہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جب فرشتہ لوقا کبیر کی معرفت انجیلی بیان میں آپ سب یہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ جب فرشتہ مقدسہ ماں مریم کے پاس سلام لے کر آیا اور کہا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو وہ کہتی ہے ایسا کیسے، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو مرد سے واقف نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہوئے. ان کا میٹریمونیل ریلیشن جیسے کہ ایک مرد کا عورت کے ساتھ ہوتا ہے وہ ابھی نہیں ہوا. خدا کا کلام کہہ رہا ہے تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے مقدسہ مریم نے بھی کہا وہ کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو مرد سے واقف نہیں ہوں. تو وہاں پہ بھی فرشتے نے کیا کہا؟ مقدسہ ماں مریم کو بھی فرشتے نے کہا کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تو حاملہ ہوگی، تیرے ہاں بیٹا ہوگا، وہ مولود مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اب یہاں پہ بھی وہی بات جو ہے مقدس یوسف کو فرشتہ بتا رہا ہے، اور یہ بات جو ہے یہاں متی رسول کی معرفت تحریر کی جا رہی ہے کہ کیا ہے، ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. دنیا میں یہ اچنبھا، یہ ایک عجیب و غریب واقعہ اور یقیناً ایک معجزہ کہ ایک کنواری جو مرد سے واقف نہ تھی وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. ہاللیلویا، پریز جیسس. اب آگے کیا ہوا؟ 19ویں آیت کو ذرا غور سے دیکھیے جو میں بات کر رہا ہوں.
बस उसके शोहर, अब देखो क्या लिखा गया, मंगेतर नहीं कहा गया, क्योंकि इसराइलियों में मंगनी का जो मामला है, मंगनी की जो रस्म है, वो ऐसी ही समझी जाती थी कि हुण बस निकाह ही हो गया है, हुण बस गल पक्की हो गई है, बस हाँ की करना है, कुड़ी ने, औरत ने, लड़की ने हाँ अपने होने वाले शोहर दे घर जा, बात वो मुकम्मल हो चुकी है, अब वो ही उसका शोहर था। हाँ लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। अच्छा, तो अब 19वीं आयत में लिखा बस उसके शोहर, जबकि अभी तो मंगनी हुई है, लेकिन क्योंकि वो मंगनी उनकी ऐसी होती है कि वो बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ बाजे बजा के, ढोल बजा के, बैंड बाजा बजा के, शुरली पटाखे चला के, यानी आतिशबाजी करके बड़े चार जियां नाल कुड़ी नूं लैन जांदे ने, मंगनी उनके हाँ उसी तरह से होती है। और वो शीरे की ज़ियाफत होती है जिसमें शीरा सबको पिलाया जाता, और फाटक तक क्या है, शहर के फाटक तक ये बताया जाता कि हाँ फलां की बेटी फलां लड़की का, फलां के बेटे फलां लड़के के साथ क्या हो गया है, रिश्ता तय हो गया। अब उसके बाद वो उसकी क्या कहलाती, वो उसकी बीवी ही कहलाती थी। इसीलिए लिखा है बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था, अब रास्तबाज था लेकिन खुदा के मंसूबों से नावाकिफ था। अक्सर ऐसा ही होता है, हम ईमान की वजह से रास्तबाज होते हैं लेकिन खुदा के मंसूबों से हम भी नावाकिफ होते हैं। अक्सर हमें भी नहीं पता होता कि खुदा के हमारे लिए क्या क्या मंसूबे हैं। मुकद्दस यूसुफ जो कि रास्तबाज है, कलाम कह रहे हैं कि वो रास्तबाज था, लेकिन खुदा के मंसूबे से ना वाकिफ था, ना आशना था, उसे नहीं पता था कि खुदा कितने अजीब तौर पर मसीहा को, इस जगत के पालनहार को, वो किसके घर भेजने वाला है, मेरे ही घर भेजने वाला। अब वो रास्तबाज था लेकिन वो नावाकिफ था खुदा के इलाही प्लान से, खुदा के इलाही मंसूबे और इरादे से नावाकिफ था। हाँ, उसने अपनी ही की, क्या की, रास्तबाज था, अपनी बीवी को बदनाम करना है, रास्तबाज था, बदनाम करना, क्योंकि रास्तबाज दूसरों को बदनाम नहीं करते। वो अपनी बीवी को कैसे बदनाम कर सकता था, वो रास्तबाज था। हमारे यहाँ नाजेबा बातें अपनी ही बीवी के बारे में दूसरों को बता देते हैं, वो तो है ही गलत है, ये रास्तबाजों के काम नहीं है। किसकी शिकवे और शिकायत कर दी जाए, अपनी ही बीवी की, जिसके बारे में लिखा है कि वो एक तन होंगे। क्या होंगे, वो एक तन होंगे, यानी बीवी यानी औरत और मर्द यानी शोहर। बाइबल कहता है टू बी वन फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है गोश्त, यानी वो इको ही गोश्त बन जाएंगे। किदो निकाह पाक अकद बन जा। सो कितनी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि वो रास्तबाज शख्स जो है वो अपनी बीवी को क्या नहीं करना चाहता था, बदनाम नहीं करना चाहता। रास्तबाज था, रास्तबाजों को ज़ेबा नहीं है कि वो अपने ही तन को क्या करें, वो बदनाम करें। मेरे सोचा गया और चल यार क्या कर देता हूं, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। रास्तबाज था, सोचा बदनाम नहीं करूंगा क्योंकि वो तो प्री मैरिज ही प्रेग्नेंट है, अगर मैं उसे घर ले आऊंगा तो हाँ अजीब लगेगा कि रुखसती अभी हो रही है और बच्चे की पैदाइश जो है वो तो 9 महीने में होती है, इज़न्ट ना? शादी के बाद खुदा बरकत दे दे तो फिर भी 9 महीने लगते हैं, लेकिन
راست باز یوسف نے سوچا کہ یہ لوگ تو باتیں کسیں گے، باتیں کریں گے، اب میں کیا کروں؟ اچھا میں یہ کرتا ہوں۔ خدا کا ارادہ نہیں جانتا تھا اور خدا کے منصوبے کو نہیں سمجھتا تھا، اس نے سوچا میں اسے چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا یسوع مسیح کی پیدائش، اس کی ولادت جو ہے وہ ممکن ہو جاتی؟ توجہ دیجیے، راست باز یوسف اگر مریم کو چپکے سے چھوڑ دیتا اور وہ بدنام ہوتی رہتی، کیوں؟ کیونکہ ہاں اگر وہ اپنے گھر نہ لے کر آتا تو بھی لوگوں نے بدنام ہی کرنا تھا، کیونکہ جنہیں منہ اونیاں گلا لوگ نہیں چھوڑتے، لوگوں نے بدنامی کرنی تھی، لوگوں نے تہمت لگانی تھی، لوگوں نے نہیں سمجھ پانا تھا کہ روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئی ہے۔ آج بھی بڑی دنیا ہے جو مسیح خداوند کے تجسم کو، اس کی پیدائش کو، اس کے اوتار کو، اس کے زمین پہ آنے کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ بھی طرح طرح دیاں عیب جوئیاں تے تم بتا ہجے بھی لا دے رہے۔ کوئی کہتا ہے ہاں وہ روح القدس ایک ہی ہے، کیویں ہو سکتا ہے؟ خدا کا بیٹا کہلائے گا؟ انہیں اس بات کی سمجھ ہاں راست باز یوسف کو بھی پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا چلو پھر چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں۔ توجہ دینی ہے آپ نے، اور ذرا توجہ فرمائیے 20ویں آیت میں کہ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ کر دوں، کیا کر دوں؟ چپکے سے اپنی بیوی کو چھوڑ دوں تاکہ اسے بدنام نہ کروں۔ تو کیا ہوا؟ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، توجہ دیجیے، راست بازوں کے لیے ہی فرشتے اترتے ہیں۔ مریم راست باز تھی، فرشتے نے پیغام دیا کہ پرفضل ہے تو کماریوں میں سب سے اتم ہے، اسی لیے خدا کی قدرت تجھ پر۔ میرے عزیزو، یوسف بھی راست باز تھا، اس کا بھی چناؤ کماری مریم کے ساتھ ہونا اسی لیے ممکن تھا کیونکہ وہ بھی اس دور کا راست باز شخص تھا۔ اور راست بازوں کے لیے پھر فرشتے آگاہی اور پیغام لاتے ہیں۔ ایویں ہے ہر کسی لیے نہیں انجل، وہ مانا کہ خدا کے منصوبے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں تاکہ اسے بدنام، لیکن فرشتہ اسے خدا کے منصوبے کی آگاہی دینے آ گیا۔ اور فرشتے نے کیا کہا؟ اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، ہاللیلویہ، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی، دیکھ لیں بیوی کہا جا رہا ہے، منگیتر نہیں کہا جا رہا، کیونکہ اس دور کا منگنی کا رشتہ شادی کے رشتے کی طرح کا ہی سمجھا جاتا تھا۔ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ میرے عزیزو، راست باز شخص کو خدا ہر روز 365 دنوں میں کہتا ہے مت ڈر۔ راست باز کو، ایماندار کو خدا ہر روز کہتا ہے مت ڈر۔ ایسے ہی فرشتہ آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ مت ڈر، نہ ڈر، نہ ڈر، مت ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ میرے عزیزو توجہ دیجیے، فرشتے نے اسے سمجھایا تو پریشان نہ ہو، تو بہک نہ جا، تو ناراستی نہ کر، تو نازیبا کام کی طرف نہ جا، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی۔ اچھا تے ایمی مانا لیں گے لوگی، اچھا جی فرشتہ آیا ہے تے کوئی عام مرد ہوئے تے کی کرے؟ او بھائیا میرا وہم ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا ہے،
اور راست باز شخص تھا وہ، فرشتے کے پیغام کو سمجھا، اس الہام کو سمجھا، اس پیشین گوئی کو بھی سمجھا، کلام پڑھنے والا تھا تو سمجھا کہ ایسا ہی ہے کہ ایک ہماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی۔ اگر وہ راست باز نہ ہوتا، کلام کو پڑھنے والا نہ ہوتا، خدا خوفی رکھنے والا نہ ہوتا، تو شاید فرشتے کے پیغام پر بھی یقین فرشتے کے پیغام پر، فرشتے کی بتائی ہوئی رہنمائی والی بات پر وہ یقین نہ کرتا، لیکن وہ یقین کر گیا۔ اسے سمجھایا گیا، اسے بتایا گیا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا۔ ہاللیلویا، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ تو اس کا نام، فرشتے نے یوسف کو کہا تھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ بولو بولو یسوع مسیح کے نام کی نجات دہندہ کی۔ میرے عزیزوں توجہ فرمائیے، اگر مقدس یوسف یقین نہ کرتے اور فرشتے کا پیغام نہ مانتے تو کیا آج کرسمس منایا جاتا؟ 2023 سال پہلے یسوع مسیح کا تجسم اسی راست باز شخص کے ایمان لانے کی وجہ سے ہوا۔ اگر وہ مریم کو چھوڑ دیتا، توجہ دیجیے، تو کیا ہوتا؟ اصل بدنامی تو مریم کی پھر ہوتی، لیکن وہ راست باز شخص تھا، اس نے اپنی بیوی، اپنی منگیتر کی بدنامی نہ ہونے دی۔ میرے عزیزوں، آپ اور مجھے سوچنا ہے کہ مقدس یوسف جو راست باز شخص تھا، اگر وہ یقین نہ لاتا تو مسیح ہمارے خداوند کا یقیناً تجسم جو مریم، مقدسہ مریم کے بطن اطہر سے ہوا، وہ اتنا زیادہ مؤثر نہ ہو پاتا۔ اگر مقدس یوسف بھاگ جاتا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ لاتا تو کیا کرسمس ہوتا؟ تو جو دیکھ، ہمیشہ ماں مریم کی باتیں کی جاتی ہیں کیونکہ اس کے بطن اطہر سے یسوع پیدا ہوا، لیکن ہاں مقدس یوسف ایک بڑائی سے کہیں بڑھ کر ہے، وہ ایک ایماندار ہے، وہ خدا کی تابعداری کرنے والا شخص ہے۔ تو جو دینی آپ نے، ایک بہن سے فون پہ بات ہوئی، اس نے کہا بھائی میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، انٹر کیا ہوا ہے، میں نے بی ٹی ایچ کیا ہوا ہے، میں فلاں چرچ کے ساتھ 15 سال خدمت کرتی رہی ہوں، اور اب مجھے کسی بڑے سے بڑے کروسیڈ میں خدمت کے لیے کھڑا کر دیں، کسی جگہ سیمینار میں کھڑا کر دیں، میں بڑی اچھی خادمہ خدا کی ہوں، میں پرستش کرتی ہوں، لیکن میں ٹوٹ گئی ہوں، اب میرا خدمت کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ میں نے جب ان کی یہ باتیں سنی کہ وہ ایمانی طور پہ اتنی کمزور پڑ گئی ہوئی ہیں کہ وہ خدا کے کھیت میں جو خدمت کرنے کا انہیں بلاوا ملا ہوا ہے، اس بلاوے کو ترک کر رہی ہیں، تو میں نے انہیں انکریج کیا، اور مجھے یقین جانے اس وقت مقدس یوسف کا یہ واقعہ جو کہ کرسمس کے دنوں میں یقیناً بڑا اہم واقعہ ہے، یہ یاد آنے لگ پڑا۔ توجہ دینی آپ نے، پلیز۔ انتہائی مشکل حالات میں، بدترین حالات میں، جیسے کہ حالات کس کو درپیش تھے؟ اب مقدس یوسف کو درپیش تھے، وہ بھی شاید خدا کی حضوری سے بھاگ جاتا اور خدا کے منصوبے کی تکمیل میں اپنا کردار نہ نبھاتا، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا۔ وہ راست باز تھا، وہ فرشتے کے پیغام کو سمجھا، وہ ایمان لایا، اور ہاں اس نے کیا کیا؟ خدا کے منصوبے
خدا کے کام کو ادھورا نہ چھوڑا بلکہ اسے مکمل کیا. اور ہاں اسی وجہ سے آج 2023 سال ہو گئے ہیں کہ کیا اچھا منایا جا رہا ہے؟ کرسمس منایا جا رہا ہے. میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں بھی ایسا کبھی کبھار آپ کو بھی لگے گا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ میری تو ابھی منگنی ہی ہوئی ہے، یعنی میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، اور یہ کیسے ہو گیا کہ جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی ہے وہ پہلے ہی حاملہ پائی گئی ہے. یا اس طرح کی سچویشن، اس طرح کی بڑی ہی ناگہانی، ایک بڑی ہی پریشانی، ایک بڑی ہی الجھن آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہے. مقدس یوسف کی جگہ ذرا کھڑے ہو کر دیکھیں. آپ بھی حالات کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ تو ہوا ہی نہیں، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں. لیکن آپ اگر کیا ہوں گے، اگر آپ یوسف کے کردار کو سمجھیں، اس کی بے چینی پریشانی کو سمجھیں، اور ہاں پھر خدا کی تابع فرمانی کرنے والے بنے، اس کے پیغام، اس کے کلام کو سمجھنے والے بنے، اور ہاں ایمان رکھنے والے بنے، تو یقیناً آپ کو بھی خدا کیا کرے گا؟ پریشانی سے نکال کے یوسف کی طرح عزت دے گا، برکت دے گا، آپ کو بھی ایک اچھی جگہ دے گا، آپ کو بھی مرتبہ دے گا. جیسے مقدس یوسف آج بھی راست باز جانا جاتا ہے، آپ بھی ایسے ہی راست باز جانے جائیں گے. میرے عزیزو ذرا سمجھیے، میں آپ کو بات سمجھا پا رہا ہوں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ مقدس یوسف کیسی الجھن میں تھا، لیکن اس نے نہ تو خدا کے کلام کی پیش گوئیوں پہ شک کیا، اور نہ ہی اس نے فرشتے کے پیغام اور اس کی رہنمائی پہ شک کیا، بلکہ تابع فرمانی کی. یاد رکھیے ابراہیم کا بھی ایمان ہی تھا جو اس کے لیے راستہ بازی گنا گیا تھا. آپ کو سمجھ آئی؟ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ابراہیم کا ایمان اس کے لیے کیا گنا گیا؟ راست بازی گنا گیا. اگر آپ بھی ایمان سے خالی ہیں تو آپ راست باز نہیں ہو سکتے، آپ ایماندار نہیں ہو سکتے. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. لوگ راست باز کب بنتے ہیں؟ جب ایمان رکھتے ہیں. کس کی طرح؟ مقدس یوسف کی طرح. آج اگر انہوں نے ایمان نہ رکھا ہوتا اور کماری مریم کو جو روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی تھی وہ چپکے سے چھوڑ دیتا تو مریم تو بدنام ہو جاتی. راست باز شخص نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا، فرشتے کی بات پر، اس کے پیغام پر ایمان رکھا، اور ہاں راست بازی کا ہی کام کیا. آپ بھی جب حالات کی چکی میں پس رہے ہو، مشکلات کی چکی میں پس رہے ہو، اور تنگ دستیوں، فاقوں اور افلاس اور غربت کی چکی میں پس رہے ہو، کاروباری مسائل کی چکی میں پس رہے ہو، تو آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کا ایمان ہی آپ کو اس قابل بنائے گا کہ آپ کا بھی راست بازوں میں شمار ہو. آپ کا بھی ایمان ہی آپ کو قابل بنائے گا کہ آپ کس میں شمار ہو؟ راست بازوں. میرے عزیزو، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے. Remember, the only way forward is to move toward God's plan. سمجھیے گا ذرا، میں سمجھاتا ہوں. صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ خدا کے منصوبے کو جان سکتے ہیں اگر آپ خدا کی طرف چلتے رہیں گے. مقدس یوسف خدا کے کام سے، اس کے نام سے، اس کے کلام سے ہٹا نہیں، بلکہ وہ خدا کی طرف فرشتے کی رہنمائی میں پیش گوئیوں کے مطابق چلتا رہا. یاد رکھیے کہ خدا کے منصوبے میں آپ تبھی شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی بے چینی میں، ہر طرح کی مایوسی میں، ہر طرح کی پریشانی میں خدا کے ساتھ، خدا کی طرف بڑھتے رہیں گے. مقدس یوسف کو بڑی پریشانی سی. مرد ہو کے سوچو، بلکہ عورت بھی ہو کے سوچو، اینج تواڈے نہ ہو جائے تو تسی کی کرو گے؟
اگر آپ خدا کے منصوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں مقدس یوسف کی طرح تابع فرمانی میں آئے، کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ حکم مانے، خدا کا حکم مانے، کیونکہ وہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا پھر آپ کو اپنے بڑے منصوبے کا حصہ بنائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ ایمان رکھیں گے، تابع فرمانی کریں گے اور راست بازی کے کاموں کو نہیں چھوڑیں گے تو خدا اپنے بڑے منصوبے کا حصہ آپ کو بنائے گا، جیسے اس نے کس کو بنایا؟ مقدس یوسف کو بنایا۔ میرے عزیزو سمجھیے، شک نہ کیجیے، کیونکہ شاکی تو کیسا ہے؟ سمندر کی لہروں کی مانند ہے۔ میرے عزیزو، دو دلے مت ہوئیے۔ اگر ایسا کون کر جاتا، دو دلا ہو جاتا، مقدس یوسف ہو جاتا، تو کرسمس کیسا ہوتا؟ سوچئے۔ آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، کسی طرح بھی شک میں مبتلا نہ ہو۔ خدا کے کلام، اس کے الہام، اس کے پیغام کو اپنے دل میں بسائیں۔ وہ آپ سے بھی کہہ رہا ہے، ڈرنا مت ڈر۔ ہاں، آپ آگے بڑھیے، خدا کے منصوبے کا حصہ بننے کے لیے آگے بڑھیے۔ یقیناً خدا آپ سے بڑا کام لے گا، جیسے اس نے کس سے لیا؟ مقدس یوسف سے لیا۔ آپ تسلی رکھیے، کیونکہ زبور نویس تو کہتا ہے، میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا۔ آپ اس کے کلام پہ، اس کے فرمان پر توجہ کر کے بھلائی دیکھیں گے۔ لکھا جتنے کلام پر توجہ دیتے ہیں وہ بھلائی دیکھیں گے۔ اگر آپ بھلائی دیکھنا چاہتے ہیں تو خدا کے پیغام پر توجہ دیجیے۔ اس کا پیغام آج یہی ہے، حالات جیسے بھی ہیں، مقدس یوسف کو بھی بڑے مشکل حالات تھے، خدا کا کلام کہہ رہا تھا، فرشتہ کہہ رہا تھا، ڈرنا مت ڈر، نہ ڈر۔ آپ سے بھی کہہ رہا ہے، حالات جیسے بھی ہیں، ڈریے مت، آگے بڑھیے۔ خدا کے منصوبے میں شامل ہونے کے لیے آپ کو خدا کی طرف بڑھنا پڑے گا، اور جیسا جیسا خدا کہتا ہے کرنا پڑے گا۔ ہاں، کسی طرح ہمت نہ ہاریے، کچھ ایسا نہ کر دیجئے جو خدا کے منصوبے میں نہ ہو، کچھ ایسا نہ کر دیجئے جو کلام کی منافی ہو۔ آپ خدا کے کلام اور اس کی آواز کے تابع رہیں، یقیناً خدا آپ کو بڑے منصوبے کے لیے استعمال کرے گا، جیسے اس نے یوسف کو کیا ہے۔ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے۔